صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور آج جو عنوان ہم پڑھیں گے التعاون فی بناء المسجد، کہ مسجد کی تعمیر میں تعاون کا بیان. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. تو ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. مسجدوں کے آباد کار کون ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. انہی سے توقع ہے کہ یہ سیدھے راستے پر، سیدھے راہ میں رہنے والے لوگ ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کو آباد کرنا کس کا کام ہے؟ ان کی صفات بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، پہلی بات تو کہ ایمان رکھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی تقوی والے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کے خوف سے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے. تفصیلات تو خیر بہت ساری ہیں اس کی. تو یہی سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. انہی لوگوں کو مسجد کو آباد کرنے کا حق ہے. یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، انہیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے. مساجد خدائے واحد کی بندگی کے لیے ہیں اور مشرکین اس کے مجاور متولی نہیں بن سکتے. تو یہ جو آیات نازل ہوئی تھیں خانہ کعبہ کو مشرکین کی تولیت سے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ داخل ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ مشرکین کبھی بھی مسجد کے متولی نہیں ہو سکتے. تو عمومی طور پہ ہدایت جو تھی وہ دی گئی تھی اور خصوصی طور پہ بھی اس کا حکم تھا. بہرحال یہ عنوان لگایا ہے امام بخاری نے کہ مسجد کی تعمیر، اس کو آباد کرنا، اس میں تعاون کرنا، یہ مومنین کا کام ہے، اور ان کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بتا دی ہیں. تو حدیث اس میں ہے 436، اور یہ حدیث حضرت اکرمہ سے روایت ہے. اکرمہ صحابی نہیں ہے، یہ حضرت اکرمہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. تو اکرمہ فرماتے ہیں قال علی ابن عباس ولابنہ علی، کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا انطلقا الی ابن سعید بن خدری، حضرت ابو سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤ، فاسمعا من حدیثہ، اور ان سے حدیث سنو یا حدیثیں سنو. فانطلقنا، پھر ہم دونوں گئے. فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، اور وہ اپنے باغ کی اصلاح کر رہے ہیں، باغ کو درست کر رہے ہیں. فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، تو انہوں نے اپنی چادر لی اور گوٹھ مار کر بیٹھ گئے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جو احتبا اور چادر لپیٹ کے بیٹھنا، اور جب کوئی سہارا نہیں ہوتا تو چادر ٹانگوں پہ باندھ کے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے، جو ہمارے دیہات کے اندر بھی ہم نے دیکھی ہیں چیزیں، بیٹھ جایا کرتے تھے بزرگ. تو اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باغ کے اندر کوئی کام کر رہے تھے، تو اس کام کو انہوں نے چھوڑا، اپنی چادر پکڑی، اس کو لپیٹ کے اور گوٹھ مار کے تو بیٹھ گئے. ثم انشأ یحدثنا، اور پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے. حتی اتی ذکر ببناء المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد کی تعمیر یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کے ذکر پہ پہنچے. فقالا، تو فرمایا کننا نحمل لبنتن لبنتن، کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے. وعمار لبنتین لبنتین، حضرت عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مسجد کی تعمیر میں سب کے سب کس شوق کے ساتھ شریک تھے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے.
تو سب صحابی باقی صحابی جو ہیں وہ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، اور حضرت عمار دو دو اینٹیں لا رہے تھے. ان کی طاقت زیادہ ہوگی یا جو بھی شوق زیادہ ہوگا. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا. فینفض التراب عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سے مٹی جھاڑنے لگے. یعنی آپ کو پیار آیا، آپ کو اچھا لگا، اور دو دو اینٹیں وہ اٹھا رہے تھے اور ان کے جسم پہ مٹی بڑھ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی جھاڑنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدردانی کی، ان کی دلجوئی کی، کتنا خیال رکھتے تھے اپنے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا، کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی. تو مٹی جھاڑی انہو و یقول، اور فرمایا ویح عمار، افسوس اے عمار، تقتلہ فئۃ الباغیہ، کہ ایک باغی گروہ جو ہے وہ آپ کو قتل کرے گا. یدعوہ من الجنت، کہ آپ تو اسے جنت کی طرف دعوت دیں گے، یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں جنت کی طرف بلائیں گے. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ ان کو آگ کی طرف بلائیں گے. قال، وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یقول عمار، حضرت عمار نے یہ سن کے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو عنوان یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں تعاون، اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ مسجد کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام صحابہ کرام نے تعاون کیا، اور جس طرح سے جس کی جو حیثیت تھی، یعنی کسی نے زمین خرید کے دی، ہم دیکھا ہم نے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کیا، بعد میں بھی صحابہ کرام نے مال پیش کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے خرید کے مسجد کو بڑا کیا، اور پھر کوئی اینٹیں لا رہا تھا، کوئی گارا لا رہا تھا، اور کوئی ایک دوسرے کو اینٹیں پکڑا رہے تھے، کوئی اس کو بنا رہا تھا. اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ ساتھ ساتھ وہ کوئی اس طرح کے ریڈز اور شعر بھی پڑھتے جا رہے تھے جو آخرت سے متعلق تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ ان کی باری دے رہے تھے. یعنی ذوق اور شوق سے مسجد تعمیر ہو رہی تھی. اور مسجد کی تعمیر ظاہر ہے بہت بڑا کام ہے، آگے ہم حدیث پڑھیں گے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے لیے، اس کا ساتھ دینے والوں کے لیے، اس میں جو بھی کوئی کسی طرح کا حصہ ڈالے گا اس کے لیے کس کس طرح کے اجر ہیں. تو یہاں ہمیں عملی کیفیت بتا رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس ذوق اور شوق سے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی. تو اس حدیث سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادی میں تعاون کرنا افضل اعمال میں سے ہے، اور اس کا اجر جو ہے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. یعنی مسجد کی تعمیر جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اور اسی طرح اور نیک کام جیسے نلکا لگوا دینا، کوئی درخت لگا دینا، ہسپتال مدرسہ بنوا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ ہیں. دیگر اعمال بھی ہیں لیکن مسجد بھی اسی طرح سے ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے. ایک اور بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے، اور ان کو علماء نے علم کا سمندر کہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد دونوں کو حضرت ابو سعید خدری کی خدمت میں بھیج رہے ہیں کہ جا کے ان سے علم حاصل کریں. ان کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی تعصب نہیں تھا، بلکہ علم سیکھنے اور سکھانے کی ان کے اندر جو طلب تھی وہ کتنی زیادہ تھی کہ اپنے بچوں کو اور اپنے شاگردوں کو بھی دوسرے علماء کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ان سے جا کے دین سیکھو. تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑی بات ہے کہ ایک عالم کے اندر کتنی وسعت نظر ہونی چاہیے، اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، جو علم میرے پاس ہے وہی سب سے زیادہ ہے، باقی مجھ سے کمتر ہیں، یا میرا مکتب فکر ہی درست ہے، باقی مکاتب فکر جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں حالت ہے کہ بہت سارے مکاتب فکر بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں. تو ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تکبر اور تعصب نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے علماء کے لیے بھی احترام ہونا چاہیے اور ان سے علم دین سیکھنا چاہیے. تیسری بات ہمیں پتہ چلی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ کام کر رہے تھے باغ کا، جو بھی کر رہے تھے، گوڈی کر رہے تھے، کوئی اور کام کر رہے تھے. لیکن جب کوئی طالب علم ان سے دین سیکھنے کے لیے آیا تو انہوں نے اس مصروفیت کو چھوڑ دیا. یعنی علم حدیث یا علم دین کی خاطر
دنیوی مصروفیات کو چھوڑ کے حدیث سنانے کے لیے باقاعدہ احترام کے ساتھ ایک مجلس کا انعقاد کر کے اور اہتمام سے حدیث بیان کریں۔ سلف صالحین جو ہم اسی طرح کیا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے، وہ تو بہت اہتمام سے حدیث سنانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، اور بہت اچھے طریقے سے آ کے حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ تو حدیث ہو یا قرآن ہو، ہمیں جب اس کا علم بیان کرنا ہے تو مجلس کا انعقاد خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے، اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو پوری توجہ دینی چاہیے، جیسے وہ باقاعدہ اہتمام سے اور ریلیکس ہو کے اپنی چادر باندھ کے گوٹ مار کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ان کو پوری توجہ سے حدیث سنائی۔ اور پھر ایک بات ہمیں پتہ اور چلی کہ مسجد بنانے میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے، یعنی انہوں نے زیادہ مشقت اٹھائی دوسروں سے۔ تو اس میں بھی مقابلہ کرنا صدقہ جاریہ بنانے میں، دین کا کام کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، کہ کون دوسرے سے آگے بڑھ جائے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ آج ہمارے جتنے مقابلے ہیں وہ دنیا حاصل کرنے میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کس طرح سے ہم حاصل کر سکیں، تو لیکن وہاں پہ جو مقابلہ تھا وہ نیکیاں حاصل کرنے میں اور آخرت کمانے میں تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فی سبیل اللہ کام کر رہے تھے، تو تمار کوئی تنخواہ تو نہیں لے رہے تھے، صحابی سارے، تو ان کی حوصلہ افزائی آپ کیسے کرتے تھے، ان کو اقوال کس طرح کے القاب دیتے تھے اور ان کی تحسین کس طرح سے کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم مبارک سے غبار کو جھاڑا، ان کے عمل پہ خوشی کا اظہار کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی پیشگوئی کی تھی کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو حضرت عمار جو ہیں یہ حضرت علی کے لشکر میں تھے اور باغی گروہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنگ صفین میں وہ شہید ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری کا جو معاملہ تھا کہ وہ اپنا کام باغ کا خود کر رہے تھے، تو یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، صحابی تھے بڑے پائے کے، لیکن اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرے، اس سے تکبر کا ازالہ بھی ہوتا ہے اور یہ مسنون چیز بھی ہے اور عاجزی کا اظہار بھی ہے انسان کے لیے کہ اپنے کام خود کرے اور اپنے معاملات کی نگرانی بھی خود کرے۔ اور فتنوں سے پناہ مانگنا، جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں سے پناہ مانگی تھی، اس حدیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ باغی گروہ آپ کو قتل کرے گا تو انہوں نے فتنوں سے پناہ مانگی، تو ہمیں بھی فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس حدیث کے مطابق وہ حق پر تھے اور ان کا گروہ جو ہے وہ حق پر تھا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ باغی تھا، لیکن بہرحال اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علماء نے ایک رائے لکھی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی۔ تو اس طرح سے یہ بہت سارے اسباق ہیں جو اس چھوٹی سی حدیث سے ہمیں ملتے ہیں اور ان سب کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے، مساجد کی تعمیر اور ان کی آباد کاری میں حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔